اسلام تو وہ دین ہے میرے بھائی۔ آپ کے گھر میں گوشت بن رہا ہے، آپ کے گھر میں سبزی بن رہی ہے، آپ کے گھر میں دال بن رہی ہے، آپ کے پڑوسی کے بچے بھوکے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، جب تم جھول بناؤ، جب تم سالن بناؤ، جب تم شوربہ بناؤ تو اس میں پانی تھوڑا سا بیشی کر دو، پانی تھوڑا سا بڑھا دو تاکہ تمہارے پڑوسی کے بھوکے بچے بھی اس میں سے کھا لیں۔ یہ اسلام کی شکشا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ میرے پیارے ساتھیوں، سمے بہت کم ہے، آپ آئیے، آتے رہیے اگر آپ محبت کرتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام آپ کراتے ہیں اور یو پی سے آپ مجھے بلاتے ہیں تو یقیناً آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں محبت ہے۔ آپ آگے بڑھیے اور اللہ نے جتنا نوازا ہے دل کھول کر کے آئیے۔ یہ مال، یہ دولت دنیا میں رہ جائے گا، لیکن اس مدرسے میں اور قرآن پڑھنے والے ان بچوں کو آپ جو دان دے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو کام دے گا، آخرت میں کام دے گا، اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ آپ آتے رہیے اور مسافہ کرتے ہوئے یہاں مدرسے کو دان دیتے جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 پڑھ رہا ہوں، اور اس آیت میں 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ان 10 باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد کہا والجار ذی القربا، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد فرمایا والجار الجنوبی، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو جو پڑوسی تو ہے مگر اجنبی ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، تمہارا ریلیٹیو نہیں ہے، تمہارا سمبندی نہیں ہے۔ اگر پڑوسی ہے کسی دوسرے مذہب کا ہے اس کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا والصاحب بالجنب، اور اپنی یاترا میں، اپنے سفر میں، تم بس میں جا رہے ہو، تم ٹرین میں جا رہے ہو، تم کار میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ جو سہ یاتری ہے، جو تمہارے ساتھ کو پیسنجر ہے، جو تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی تم کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں ٹرین پر ہم دیکھتے ہیں صاحب، ٹرین کے ڈبے کے بیچوں بیچ جائے نماز بچھا کر کے نماز پڑھنے لگتے، غلط ہے یہ، اسلام کی شکشا نہیں ہے یہ۔ کسی دوسرے کا آپ آنا جانا بند کر کے، اس کا راستہ بند کر کے آپ نماز پڑھیں۔ کسی نے ویڈیو بنا کے وائرل کر دیا تو ایک دو جگہ کیس بھی ہو گیا، وہ کیس نہ بھی ہو تب بھی اسلام کی یہ شکشا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ ٹرین میں ہیں، اگر آپ ریزرویشن کرا کے جا رہے ہیں اور آپ آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ علماء کا فتویٰ موجود ہے، ٹرین کی سواری ہمارے اپنے کنٹرول کی سواری نہیں ہے۔ کار سے جا رہے ہیں، کار کو روک سکتے ہیں، گھوڑے سے جا رہے ہیں، گھوڑے کو روک سکتے ہیں، اونٹ کو روک سکتے ہیں، ٹرین تو ہمارے روکنے سے نہیں رکے گی۔ تو ٹرین پر آپ اپنی سیٹ پر جہاں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ اب کوئی پوچھے مولوی صاحب ٹرین تو ہماری پورب کی اور جا رہی ہے اور ہمیں نماز تو پچھم کی اور پڑھنا ہے، تب کیسے پڑھیں گے؟ اگر پاسبل ہے، اگر ٹرین پر اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کر کے پڑھ لیجئے، اور اگر پاسبل نہیں ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ٹرین میں مجبوری کی حالت ہے، آپ کو جدھر سہولت ہو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ اور اگر ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا پاسبل نہیں ہے اور راستے میں کوئی اسٹیشن آتا ہے جہاں 15 منٹ 20 منٹ گاڑی رکتی ہے اور اسٹیشن پر کسی کونے میں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں پڑھ لیجئے، اور اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر آپ اپنی جرنی کو ختم کرنے کے بعد، اپنی یاترا کو ختم کرنے کے بعد، جب آپ کا لاسٹ اسٹاپیج آئے، جب آپ اپنی منزل پر پہنچے تو ٹرین میں جتنی نماز چھوٹی ہے پڑھ لیں۔ حالات آپ دیش کے دیکھ رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے آپ کی نماز سے کسی کو تکلیف پہنچے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا والصاحب بالجنب، اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اپنے گھر میں وہ بہت پیسے والا ہے لیکن آپ کے یہاں وہ سفر میں آیا تھا، اس کا کسی نے پاکٹ مار دیا، اس کا پرس چوری ہو گیا، اس کا بیگ چوری ہو گیا، یا کوئی آپ کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے، فرمایا وابن السبیل، اپنے مہمان کے ساتھ بھی تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے، مہمان کو اچھا کھلانا ہے، مہمان کو اچھی عزت دینا ہے۔ اسلام کی ایک تعلیم یہ بھی ہے میرے بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان آئے، کون آئے؟ فرشتے آئے۔
ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں پائے کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے، بڑے خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گئے اور بچڑے کا گوشت بنا کر کے لائے، بچڑے کو بھون کر کے لائے اور ان کے سامنے پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا مہمان آئے تو اس کی پسند کا کھانا اس کو کھلانا چاہیے، مہمان کو سمان دینا، مہمان کی عزت کرنا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ فرمایا وَابْنِ السَّبِيلِ، اپنے مسافر کے ساتھ اور مہمان کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو لوگ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے کرمچاری ہیں، تم کسی کمپنی کے مالک ہو، باس ہو، تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، یا تم کوئی کارخانہ چلا رہے ہو، تمہارے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، اپنے نوکر چاکر کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ یہ 9 چیزیں ہو گئی میرے بھائی۔ اس کے بعد 10ویں چیز کیا ہے؟ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو گھمنڈی ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، جن کے اندر اہنکار ہے، جن کے اندر غرور ہے۔ اللہ غرور کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ نہ دولت کا غرور چلے گا، نہ کرسی کا غرور چلے گا، نہ خوبصورتی کا غرور چلے گا۔ بہت بڑی دولت والا تھا قارون، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ بہت بڑا بادشاہ تھا فرعون، اس کی ساری بادشاہت ختم ہو گئی اور پانی میں اللہ تعالیٰ نے ڈوبا کر کے مار دیا۔ بڑی طاقت والی قوم تھی قوم عاد، بڑی طاقت والی تھی قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے ہوا کی طرح اڑا دیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اہنکاری لوگوں کو، مغرور لوگوں کو، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ اگر سماج میں آپ کو عزت ملی ہے، رتبہ ملا ہے، قدر کرو اس کی، عزت کرو اس کی کہ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو لوگوں میں ایک ورچسو دیا ہے، ایک اسٹیٹس دیا ہے، ایک سمان دیا ہے، اس کا درپیوگ نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لے اللہ کے لیے، جو اپنے آپ کو حقیر بنا لے اللہ کے لیے، اللہ اس کو اور بلندی دے گا، اور سمان دے گا، اور اونچا مقام دے گا۔ تو یہ 10 باتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اب آپ رات بھر جلسہ انشاءاللہ سنیں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بار اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا غور کیجئے گا کہ ان 10 باتوں میں سے کتنی بات پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کبھی غور کر لینا گھر میں جا کے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں بھی بچے تعویذ پہن رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچوں کے ماتھے پر کالا ٹیکا لگایا جا رہا ہے، ہمارے گھر کی عورتیں بھی ٹونے ٹوٹکے کر رہی ہیں، غلط راستوں پہ جا رہی ہیں۔ اگر ہو رہا ہے تو جا کے بند کرا دو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے اور اپنی توحید کو برباد مت کرو۔ دوسری چیز، ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ تکلیف میں ہیں، آپ اس آیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، آپ جائیے ماں سے معافی مانگیے، باپ سے معافی مانگیے، اور یقین رکھیے جب تک ماں زندہ ہے معافی مانگ سکتے ہو، باپ زندہ ہے معافی مانگ سکتے ہو۔ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے معافی مانگ لی ہوتی، کاش میں نے اچھا سلوک کیا۔ آج انسان 4 پیسے کماتا ہے، ماں کی دوا کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، باپ کے علاج کے پیسے اس کے پاس۔ ارے ایسی دولت اکٹھا کر کے کیا کرے گا کہ تیری ماں علاج کے ابھاؤ سے مر جائے، تیرا باپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دوسروں کا محتاج بن جائے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دور کے پڑوسی ہیں یا کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے، نان مسلم پڑوسی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ سفر کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے۔ مسافر ہے، مہمان ہے، اس کا بھی آپ کو سمان کرنا ہے۔ اور آپ کا نوکر چاکر، غلام لونڈی، اس زمانے میں غلام لونڈی ہوتے تھے، آج کے زمانے میں نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور 10ویں چیز یہ ہے، اپنے آپ کو اہنکار اور غرور سے بچانا ہے۔
میرے بھائیوں اب آپ آئیے، میں چندے کا کام شروع کر رہا ہوں، آپ آتے جائیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، میں جانتا ہوں آپ جلسے میں آتے ہیں، تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور دان دینے کے لیے آتے ہیں، میرے ہاتھ پہ آپ مصافحہ کرتے ہوئے، جو بھی آپ اس ادارے کے لیے یہ بچے قرآن کا حفظ کر رہے ہیں یہاں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ میرے عزیزوں یہ حفظ قرآن کا مدرسہ ہے، اور میں نے دیکھا کئی لوگوں نے قرآن بھی یہاں پہ مدرسے کے بچوں کے لیے دیا ہے، آپ قرآن بھی دے سکتے ہیں، آپ رقم بھی دے سکتے ہیں، ان بچوں کے سال بھر کے تعلیم پر اور ان کے کھان پان پر جو خرچ آئے گا اس میں بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ آگے بڑھیے اور اس مدرسے کا تعاون میرے ہاتھ پہ آپ کرتے ہوئے جائیے۔ میں دونوں طرف سے میں میرے بھائیوں مجبوری سمجھ رہا ہوں، میری بھی مجبوری ہے، جلسے والوں کی بھی مجبوری ہے۔ ہم جانتے ہیں جلسہ چندے کے لیے ہوتا ہے، ادارے کے لیے ہوتا ہے، کوئی بھی جلسے والا یہ نہیں چاہے گا اتنا بڑا جلسہ اور اتنا بڑا پنڈال لگانے کے بعد جو اس کا ایک ٹارگٹ ہے جلسے کا اور مدرسے کو جو ایک رقم چاہیے، اگر وہ رقم نہ ہو تو یہ مقصد فیل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے کسی بھائی نے 500 روپیہ دیا ہے، آئیے آگے بڑھیے، مت بیٹھے رہیے، اٹھ کر کے آئیے، میرے ہاتھ پہ جو بھی آپ 1000 2000 دے سکتے ہیں دے کر کے آئیے۔ ہمارے بعد مولانا حسین احمد سلفی صاحب ارریہ کے بہت بہترین، مشٹی زبان ان کی ہے، مشٹی بھاشا ہے، بنگلہ زبان کے اچھے مقرر ہیں، یہ ہمارے کسی بھائی نے 100 روپیہ دیا ہے۔ میرے بھائی مسافر کی دعا ہے اور ایک عالم کی دعا، خطیب کی دعا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چندے کو قبول کرے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دان کے بدلے اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا۔ آگے بڑھیے۔ ہاں دھان ہو مکئی ہو وہ بھی لکھا سکتا ہے۔ یہ کمیٹی کے لوگ گمچھا لے کے بھی گھوم رہے ہیں، ان کو آپ یہاں تک آ نہیں سکتے، اگر آپ اپنی جگہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں دیکھیے جو بھی 100 200 1000 جو بھی آپ دے سکتے ہیں چندہ دیجئے، یہ مدرسہ کے چندے ہی کا جلسہ ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، انشاءاللہ یہ چندہ یہ دان آپ کے کام آئے گا۔ آئیے میرے بھائیو آگے بڑھیے۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے اندر بھی بہت جذبہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو بھی بہت جذبہ دیتا ہے، اپنے سونے کے زیورات اتاریے اور بھیجیے یہاں پہ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چندہ دینے والوں کے چندے کو قبول فرمائے، اس کے حق میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی دے رہے ہیں یہ چندہ اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، 5-10 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس اور ہے، آپ آئیے آگے بڑھیے اور ادارے کا تعاون کرتے ہوئے جائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ 500 روپیہ ایک اور بھائی نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے میں عام طور سے چندہ نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت میں اور آپ کے ادارے کی محبت میں میں یہ چندہ کر رہا ہوں۔ آپ آگے بڑھیے اور میرے ہاتھ میں آپ جو بھی دے سکتے ہیں دے کر کے جائیے، تاکہ جلسے کی جو اصل مقصد اور ادیش ہے وہ پورا ہو جائے، مدرسے کی انتی، مدرسے کی ترقی، اس کے لیے ہم আসুন আপনারা একটু দানের দিকে হাত বাড়ান। ادھر راستہ چھوڑ دو جو آنا چاہیں۔ এখনো দুজন বক্তা আছেন, আসুন আপনারা। آئیے آگے بڑھیے۔ মৌলানা কোনোদিন দান নেন না, কিন্তু আজকে আপনাদের কাছ থেকে যখন চেয়েছেন তো আপনারা দিল খুলে ওনার হাতে দান করুন। آسن 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 دان دن آئیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ এই প্রজেক্ট এ वाला اللہ مغفرت এই ইউটিউবার সব হটাও ان کا بہترین ہٹاؤ، لوگوں کو آنے دو۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے میں راستہ خالی کرو، راستہ جو آ خالی رہا کرو۔ ہے میں قبول کر رہا ہوں، آپ آئیے اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو بھی اللہ نے آپ کو نوازا ہے آپ یہاں چندہ دیجئے، اللہ آپ کے دان خیرات کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور آپ سب سکون سے بیٹھیے، جلسے کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری، ہمارے گاؤں کا جلسہ ہے، ہم سب کا کرتویہ ہے جلسے کو برباد نہیں کرنا ہے۔ آپ آئیے چندہ دیجئے، پھر اپنا استھان گرہن کیجئے، اپنی جگہ بیٹھیے، یہ جلسہ ہمیں چلانا ہے۔ ابھی کئی علماء باقی ہیں، بنگلہ زبان کے بھی کئی مقرر باقی ہیں، آپ آگے بڑھیے اور چندہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندہ کو صدقہ خیرات کو قبول فرمائے۔ آئیے آگے، راستہ چھوڑ دیجئے بھائی، جو রাস্তাটা ছাড়ো, রাস্তা ছাড়ো। آنے دیجئے، ادھر سامنے کا بھی راستہ چھوڑ دیجئے۔ آئیے، جزاک اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے۔ آئیے بھائی، کچھ گمچھا دے کر کے کسی کو بھیجوا دیجئے، جو بھی دے سکتے ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اپنے مرحوم لوگوں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے دے رہے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی نیکی کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کے چندے کو قبول فرمائے۔ بہت بہت آپ لوگ دھان مکئی بھی لکھا سکتے ہیں جی، اناج بھی لکھائیے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
এরপরও মুকাররির আছে, এখান থেকে জালসা এখান থেকে খতম হয়নি, এরপরও মুকাররির আছে, আপনারা বসেন, মা বোনেরাও আপনারাও বসেন, এরপরও মুকাররির আছে। सारे सामीन से বাংলা ভাষাতে মুকাররির হোসেন সেলফি সাহেব। भाइयों, मैं यहाँ जो भी हुआ बहुत तकलीफ दे बात हुई, मैं नहीं चाहता था किसी भी तरीके की तलखी हो, बहरहाल जो हुआ मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ आप सबसे, और मैं आपको अपने आपको अलग नहीं मानता हूँ, आपके समाज का एक हिस्सा मानता हूँ। आप भी मुझे बाहरी और आप दूसरे शहर और दूसरे राज्य का ना माने। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आपके माँ बाप को और आपको भी अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, अल्लाह आप सबकी नेकी को कबूल फरमाए। बाकी सामीन से कहना चाहता हूँ बैठे रहें, जलसे का जो वकार है, जो सुकून है, शांति है, उसको बना के रखें। अल्लाह ताला आप सबके चंदे को कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आइए जो दे सकते हो दीजिए भाई, 100 50 जो भी दे सकते हो, कोई पाबंदी